جو تیر آتا وہ خود سہتی، جو تلوار کا زخم آتا تو وہ خود سہتی۔ ایک زخم لگ گیا بازو میں اور بڑا گہرا زخم لگ گیا، حضور نے خیمے میں لے گئے، حضور فرمانے لگے امّے امارہ تو بڑے بڑے مجاہدوں پر سبقت لے گئی ہے، بڑے بڑے فوجیوں پر، بڑے بڑے سپہ سالاروں پر تو سبقت لے گیا، مانگ کی مانگنی ہے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر فرماتی ہیں کہ میرا پتر تو نے مار تو دیا ہے، میرا پتر تو نے مار تو دیا ہے، تو یہ بتا کہ وہ اپنے حق پر ڈٹا رہا نا، تیرے آگے جھکا تو نہیں نا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی باجی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور یہ وہ اتنی خوبصورت صحابیاں ہیں کہ جو غار ثور میں نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی ہیں۔ غار ثور میں نا، غار ثور میں آج بھی رات کے وقت چنگا پلا مرد آج کے دور میں بھی رات کے وقت چڑھنے سے اس کو خوف آتا ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت صحابیاں ہیں کہ رات کو کافروں سے چھپ چھپا کے غار ثور میں، اور اس کی بلندی آپ اندازہ کر لیں کہ ان چٹیل پتھروں پر بھی چلنا ہے اور حضور کا کھانا بھی لے کے جانا ہے، وہ غار ثور میں یہ حضور کی خدمت کرتی نہیں ہے۔ آپ کے ایک بڑے خوبصورت بیٹے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتنے خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کو گھٹی میرے نبی پاک نے دی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب کربلا کا جب واقعہ ہو گیا، جب مرتب فوج کر کے سارے فوجی اکٹھے کر کے جو پہلا لشکر گیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر لے کے گئے تھے یزیدی فوج کے خلاف۔ اب یہاں پہ ان کی ماں کا جو کردار ہے اسلام کی بقا کے لیے، اب میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی عمر ہے 90 سال، آنکھوں سے اب نظر نہیں آ رہا، اماں جی ہیں، اور یہاں پر بیٹا فوج لے کے گیا ہوا یزیدی فوجیوں کے خلاف حضرت امام حسین کا بدلہ لینے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی خدمت نہیں پیش کی ہے، میں خدمت پیش کرنے لگا، تو وہ مرتب فوج لے کے جب وہ گئے تو کچھ صحابی بہت سارے شہید ہو گئے، تو کچھ واپس آنے لگے، کچھ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اماں وہ ظالم فوج ہے بہت، وہ تو ناک اور کان کاٹ دیا کرتی ہے، اتنی ظالم فوج ہے، تو بتا نا میں اب آگے جاؤں یا پیچھے آ جاؤں۔ تو یہ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ذرا جملے سنیے گا۔ اماں کہنے لگی پتر تو یہ بتا تو حق پر ہے کہ نہیں؟ اماں میں حق پر ہوں۔ تو پتر پھر جا اس فوج سے لڑ، پر ایک بات میری کان کھول کے سن لے، جو تیر بھی لگے تیرے سینے پہ لگے، تیری پشت پہ نہ لگے۔ اگر تو حق پہ ہے نا، اگر تو حق پہ ہے، یہ مائیں تربیت کر رہی ہیں، مائیں تربیت کر رہی ہیں، آج دی ماں نہیں پتر باہر جہاد نہ پتر تو اندر آ جا۔ یہاں پہ تو ہم قربانی والے دن جس دن ہم نے بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے یہ سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں اندر لے جاؤ، بچیاں چھپا دیو، انہوں نے سامنے خون نہ، یہ ماں تربیت کر رہی ہے، پتر سینے تے تیر کھانا ہے، پشت تے تیر نہیں کھانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اماں وہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ تو کان اور ناک کاٹ دیا کرتے ہیں، تو ان حالات میں ہم کیسے لڑیں؟ اب ذرا جملے سنیے گا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پتر جب بکرے کو چھری پھرتی ہے نا، صرف چھری کی تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ماں تربیت کر رہی ہے کہ پتر پیچھے نہیں آنا، اگاں نو جانا ہے، حضور کا دین بچانا ہے۔ حجاج بن یوسف جو تھا نا، جو یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا، اس نے یہ آ کے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو خبر دی، بذات خود آیا ملنے اور کہنے لگا، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہنے لگا تیرا بیٹا ہم نے شہید کر دیا ہے، جنت المعلی جو مکہ کا قبرستان ہے اس کے اوپر ہم نے اس کی لاش لٹکا دی ہے، تو اب بتا نا تو کیا کہتی ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ وہ جو حجاج بن یوسف کی جو فوج تھی وہ کہتی ہے اسی بڑیاں جنگاں لڑیاں، کدی ساڑھے تے لرزہ تاری نہیں ہویا۔ وہ ایک لفظ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا، حجاج بن یوسف بھی لرزے میں آ گیا، کانپنے لگا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر فرماتی ہیں کہ میرا پتر تو نے مار تو دیا ہے، میرا پتر تو نے مار تو دیا ہے، تو یہ بتا کہ وہ اپنے حق پر ڈٹا رہا نا، تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ وہ اپنے موقف پہ ڈٹا تو رہا نا، رب رسول کے لیے ڈٹا تو رہا نا، تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟
وہ حجاج بن یوسف کا آگے سے خاموش، اس کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں، اور وہ کہنے لگا سلام ہے آپ کی عظمت کو بھی. وہ بھی جاتے جاتے کیا، اتنا ظالم بادشاہ ہو کے بھی وہ کہہ گیا سلام ہے آپ کی عظمت کو بھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش ہے وہ 14 دن تک مکہ شریف میں لٹکائی گئی. ہم مکہ شریف جاتے ہیں عمرے کے لیے، پر اے گلاں میں یاد رکھیا کرو کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. 14 دن تک آپ کی لاش مبارک وہاں پہ لٹکائی گئی، جنت المعلیٰ کے سامنے، جہاں پہ مسجد شجرہ ہے اس کے بالکل سامنے، وہاں پر ان کی لاش لٹکائی گئی 14 دن تک. صحابی فرماتے ہیں کہ وہ لاش تو لٹکی ہوئی تھی پر خوشبوئیں بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. ایک صحابی کہنے لگے وہ اس وجہ سے پھیلی ہوئی تھی کیونکہ گٹی میرے نبی پاک نے دی تھی، نبی پاک کا فیض تھا، تو ان کی جو لاشیں تھیں وہ بھی بڑی خوشبودار ہوا کرتی ہیں. آپ دین کا کام کر کے تو دیکھیں. تو یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے مجاہد پیدا کیے، جنہوں نے عالم دین پیدا کیے، جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو اپنے بیٹے دیے. یہ وہ مائیں ہیں. آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت صحابیاں ہوئی ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا واقعہ، آپ اپنے 2 بیٹے اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آئی، کارنی چھڑ گئی ہیں آپ. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو خواتین ہوتی تھیں نا، اپنے جسم پر پٹیاں باندھ کر، مرہم پٹی کا سامان لے کر مجاہدوں کے ساتھ جاتی تھی. کوئی زخم لگ جاتا، کوئی تیر لگ جاتا تو پھر یہ ان کی مرہم پٹی میں خدمت کرتی. آپ ساتھ تھیں، 2 بیٹے ساتھ ہیں، شوہر ساتھ ہے، حضور کی جو ساری خدمت ہے وہ سر انجام ہو رہی ہے. جنگ احد میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا، اور کچھ افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ حضور کا یہ آرڈر ہے کہ وہ جو دربت پہ آپ کھڑے ہیں، جن کی حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس ٹیلے سے نیچے نہیں آنا، ان کو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضور تو فرمانے کہ تم نیچے آ جاؤ. جب یہ غلط افواہیں اڑائی گئیں، جنگ کا پانسا پلٹ گیا، تو کچھ لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ رہ گئے. اب یہاں پہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب حضور کے گرد کوئی نہیں نہ آیا، آپ نے ساری مرہم پٹی والا سامان پھینکا اور تلوار اٹھا لی. یہاں پہ حضور کے لفظ ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں، کتاب المناقب احد میں یہ روایت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو حضرت ام عمارہ، ادھر دیکھتا تھا تو حضرت ام عمارہ، ادھر دیکھتا تھا تو حضرت ام عمارہ، میں پیچھے دیکھتا تھا حضرت ام عمارہ. اس طرح سے انہوں نے میرا دفاع کیا کہ اتنا تو کوئی مجاہد بھی نہیں کرتا، اتنا تو کوئی مجاہد بھی نہیں کرتا. حضرت ام عمارہ نے حضور کے گرد رہ کر، حضور کے گرد طواف کر کے ان کا محاصرہ کیا، ان کی حفاظت کی. جو تیر آتا وہ خود سہتی، جو تلوار کا زخم آتا تو وہ خود سہتی. ایک زخم لگ گیا بازو میں اور بڑا گہرا زخم لگ گیا. حضور نے خیمے میں لے گئے. حضور فرمانے لگے ام عمارہ تو بڑے بڑے مجاہدوں پر سبقت لے گئی ہے، بڑے بڑے فوجیوں پر، بڑے بڑے سپہ سالاروں پر تو سبقت لے گیا، مانگ کی مانگنی ہے. حضور فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ذرا مٹھی مٹھی پہ کر دے جے. حضور فرمانے لگے مانگ کی مانگنی ہے. حضور وہ حضرت ام عمارہ تھی نا، ان کو وہ ہماری طرح تو سوچ ہے نہیں تھی کہ 2 پلاٹ لب جان تے ایک گڈی لب جائے تے اچھی نوکری لب جائے تے بس ایسا نہیں. حضرت ام عمارہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، جس طرح آج اس میدان میں آپ نے مہربانی کی ہے نا، کل روز محشر میں بھی مہربانی کر دینا. کل روز محشر میں بھی یا حبیبہ، روز محشر میں بھی مہربانی فرما دینا. حضور فرمانے لگے جا پھر تجھے جنت بھی دی، اپنی رفاقت بھی دی، یعنی پڑوس کا مکان بھی دیا جنت میں. حضور فرمانے لگے جا تجھے جنت بھی دی، تجھے اپنی رفاقت بھی دی، اپنے پڑوس کا مکان بھی دیا. اب جب یہ حضور نے یہ لفظ کہے نا، اب جب یہ حضور نے لفظ کہے تو پھر تلوار جب زخم لگا ہوا ہے، بازو زخموں سے چھلنی ہے، اس حالت میں بھی وہ حضور نے جب مور لگا دی نا، جب دعا دے دی تو قوت تو پھر آ جاتی ہے نا جی. تو تلوار نکالی اور اس انداز سے باہر نکلی، اس میدان میں باہر نکلی اور کہتی جا رہی ہیں ہے کوئی مائی کا لال جو میرے نبی تک پہنچ جائے، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے نبی تک، میرے کریم تک پہنچ جائے. میں ابھی کھڑی ہوں، میں ابھی کھڑی ہوں، کوئی آ کے سامنے تو آئے. تو میں دیکھتے ہوں. پھر یہ کہتے کہتے حضور نے یہ نوازا ان کو، اور پھر وہ غازیوں میں شمار ہوئیں. اس کے بعد حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور کی کنیزیں ہیں.
آپ کے بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو گئے، خبر پہنچی اماں جی آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، ابا سہ جاتا ہے، ابا سہ جاتا ہے، ابے کوئی بیٹا فوت ہو جائے نا، ابا دل پہ پتھر رکھ جاتا ہے، چاند ایک آنسو نکلتے ہیں، لیکن باپ کا جگرا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سہ جاتا ہے، لیکن ماں کا جگرا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے جوان موت ہو جائے تو ماں کا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ام خلاد کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ میں، آپ نے دوپٹہ لیا، بڑا سا برقع پہنا اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا واقعی فوت ہو گیا، واقعی شہید ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے واقعی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ابھی بھی برقعے میں ہے، کیونکہ وہ رواج تھا نا عربوں کا، کیونکہ بیٹا فوت ہو جاتا تو مائیں پھر اپنا جو وہ سر کھول کے تو اور پھر وہ تبرہ کرتی تھیں اور وہ بقا کرتی تھیں، حضور نے تو منع کیا نا۔ تو یہ حضور کی تربیت تھی۔ آپ ذرا لفظ سنیے گا ذرا، اتنے خوبصورت اور اتنے چمکتے لفظ۔ حضرت ام خلاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے، حیا نہیں کھوئی، حیا بھی باقی ہے، میرے نبی پاک کی تعلیمات باقی ہیں۔ اتنے بیٹے قربان کرنے کے بعد بھی یہ خواتین کا کردار ہے، حیا کو بھی فروغ دیا، امت مسلمہ کی حفاظت بھی کی، حضور کے دین کی تبلیغ بھی کی۔ حضور جب جاتے جہاد پر تو پیچھے مرہم پٹی کا سامان بھی کرتی۔ خواتین کا کردار اسلام میں بڑا تابناک اور روشن رہا ہے۔ یہ تو بس ہماری بچیاں جب سے یہ موبائل فون میں اور برگر فیملی سے جب سے تعلق ہوا نا تو یہ کوکروچ اور چھپکلی سے ڈرنے لگی ہیں، پتہ لگے جی سوبر فیملی ہے، لیکن وہ سوبر فیملی نہیں، وہ تو بزدل فیملی ہوتی ہے۔ تو جب دل میں جب اللہ کا خوف ہو، ایک بہادری اور جرت ہو، تو کوئی ڈر جائے چھپکلی سے، تو پھر ہمارے بچوں نے جہاد پہ کیسے نکلنا ہے؟